آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی لائف کی ایک ایسی بات شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ابھی تک میں نے کسی کے بھی سامنے نہیں کہی۔ کیوں نہیں کہی؟ کیونکہ اتنی ہمت بھی نہیں تھی، اور جس حالات سے میں گزری تھی نا، تو میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ میں کہوں نہ کہوں کسی سے، اور کوئی ایسا تھا نہیں، صرف میں نے اپنے اللہ سے یہ باتیں شیئر کری، اپنے اللہ سے یہ ساری چیزیں شیئر کری۔ تو وہ باتیں کیا تھی، اور یہ شاید ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے۔ بہت ساری بہنیں اس وقت سے گزری بھی ہوں گی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ چیزیں بتاؤں، تاکہ میرا بھی دل ہلکا ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا پتہ چلے۔ تو کیا ہوا تھا نا کہ میں نماز، تو آپ لوگوں سے میں نے بتایا کہ ماشاءاللہ میں پڑھتی ہوں، اور پابندی ہے میری نماز کی۔ سب سے پہلے تو نماز ہی ہے، کیونکہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک تسبیحات جو امی بتاتی تھی، یا جو بھی مجھے یاد تھی، جیسے کہ کوئی بھی بتا دیتا تھا، میں پڑھتی تھی۔ لیکن ہے نا، کیا ہوا، جب امی کا انتقال ہوا تو اس وقت میں بالکل اکیلی پڑ گئی، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک کی موت تھی کہ میں یہ ہوا کیا ہے، اور کیسے ہو گیا یہ سب کچھ۔ بیٹی ہوں آخرکار، آپ تو جانتی ہیں بیٹیوں کو سب سے زیادہ اس چیز کا خیال آتا ہے۔ ایسی میں تھی، بہن میری کوئی نہیں ہے، میں اپنے دل کا حال کسی سے نہیں کہہ پا رہی تھی، اور میرے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ خیر، امی کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد امی کا دفنہ ہو گیا، پھر سب کوئی اپنے اپنے اس میں لگ گئے، پر کہیں نہ کہیں میں اکیلی رہ گئی، میں تنہا رہ گئی بالکل۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب زندگی آگے چلے گی بھی یا نہیں۔ سب اپنی اپنی زندگی میں کھو گئے، اور میں کہیں نہ کہیں تنہا تھی، اکیلی تھی۔ میں بس نماز پڑھتی اور میں روتی رہتی، میں رات اور دن روئی رہی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا ہے۔ وقت گزرنے لگا، 3 دن 4 دن ایسے گزر گئے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، میں سوچ نہیں پا رہی تھی میں اب کیا کروں، کیا ہوگا آگے۔ بچے بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے وقت گزرا، اور پھر ایک دن ہے نا، اچانک میں سو رہی تھی نا، تو اس وقت مجھے نا میری امی خواب میں دکھی۔ تو میری امی جب میرے خواب میں دکھی نا، تو امی نے مجھے بہت پیار کرا، سمجھایا، جیسے امی نارمل رہتی تھی اس طرح سے۔ پھر امی کہنے لگی کہ میں نے تجھے ایک تسبیح بتائی تھی استغفار کی، کیا تو وہ نہیں پڑھ رہی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں امی، جب سے تم گئی ہو نا تو میں سب بھول گئی ہوں، میرے کچھ یاد نہیں آ رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا تم استغفار پڑھو، تو مجھے سب سمجھ میں آئے گا۔ جیسے امی نارمل بات کرتی تھی ایسی ہی بات ہوئی۔ خیر، خواب تو خواب رہتا ہے۔ صبح میں جب میں اٹھی تو مجھے یاد آیا، فجر کا ٹائم تھا، کہ امی نے مجھے کوئی تسبیح بتائی تھی۔ کیا بتائی تھی؟ میں بہت ذہن پہ زور دے رہی تھی، کیونکہ میں اس ٹائم پہ دوائیاں بھی کھا رہی تھی۔ پھر مجھے دھیان آیا کہ امی نے استغفار کو کہا تھا، میں نا استغفار پڑھتی ہوں۔ فجر میں نے اپنا استغفار پڑھا، مجھے نہیں پتہ میں نے کتنا پڑھا کتنا نہیں پڑھا، بس میں استغفار پڑھتی رہی، یہاں تک کہ فجر کی اذان نماز جو تھی وہ قضا ہو گئی، اور پھر مجھے ہلکی ہلکی نیند آنے لگی، کیونکہ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کبھی آ جاتی تھی کبھی نہیں آتی تھی۔ بس اس ٹائم نیند آئی اور سکون سا ملا، اور میں نے استغفار پڑھنا پھر شروع کر دیا۔ اس دن میں نے پورا دن اس خواب کو ایسے سینے سے لگا کے رکھا، جیسے میں آنکھ بند کروں گی اور امی یہیں حاضر ہو جائے گی۔ وہ خواب میں کبھی نہیں بھول سکتی، وہ چیزیں میں کبھی نہیں بھول سکتی اپنی لائف کی۔ میری امی کی وہ تسبیح نے میری زندگی میں وہ کمال کرا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت نے میرے ساتھ میں کون سا مرہم لگا دیا۔ سب کچھ اس طرح سے ہوا کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں کھوئے ہوئے تھے، میں اپنی الگ تنہا تھی، سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میں نے سب کو چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کب کس سے ملوں، کہیں جاؤں کہیں آؤں، میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ بس میں رات اور دن استغفار پڑھتی، عصر سے اور مغرب کے بیچ میں استغفار پڑھتی اور اپنی امی کو پڑھ پڑھ کے بخشتی۔ یہ چیز میں نے کبھی نہیں چھوڑی، ماشاءاللہ سے مجھے 1.5 سال ہو گیا ہے، اور یہ معمول میرا بندھا ہوا ہے کہ میں ہمیشہ استغفار پڑھتی۔ اس سے پہلے میری زندگی میں بہت زیادہ ٹینشنیں تھی، بہت زیادہ فکرات تھے، میں سوچا کرتی تھی۔ استغفار سے جب میں نے استغفار پڑھا نا، تو میری زندگی چینج ہوتی چلی گئی۔ پتہ نہیں میں کس طرح سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، میرے خود نہیں سمجھ میں آ رہا۔ جیسے جیسے میری زندگی میں گزرا میں وہی بتا رہی ہوں، اس میں کوئی بناوٹی باتیں نہیں ہیں یا یوٹیوب کا دیکھ کے نہیں ہے، بس جو میں نے عمل کرا ہے نا، میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اب میرا یہ معمول بن گیا تھا، 1 مہینہ ہو گیا تھا امی کے انتقال کو، اور میں برابر استغفار پڑھ رہی تھی۔ تو اس کے بعد پھر مجھے امی میری خواب میں دکھی، تو میری امی نا بہت اچھے سے ہے، مطلب بہت اچھے سے سکون سے ہے، تو وہ کہنے لگی کہ
جہاں میں پہلے گھر میں رہ رہی تھی وہاں بہت پریشان تھی میں، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تو مجھے سکون ہی سکون ہے۔ تو میں کہنے لگی کہ امی میں استغفار پڑھ کے بھیجتی ہوں تو تمہیں ملتا ہے، پتہ چلتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں روز ایک پھولوں کا گلدستہ آتا ہے اور مجھے نا کچھ وقت کے لیے اتنا سکون ملتا ہے کہ میں تجھے کیا بتاؤں، روز پڑھ پڑھ کے ایسی مجھے بھیجا کر۔ تو مجھے احساس ہوا کہ ہاں میرا استغفار میری امی تلک پہنچ رہا ہے اور میری زندگی کے اندر بہت ساری چینجنگ آنی شروع ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ میں میری طبیعت سدھرنے لگی، میری جو ڈپریشن تھا وہ دور ہونے لگا، جو مجھے غصہ آتا تھا وہ کم ہونے لگا، جو میں ہر وقت رویا کرتی تھی وہ ختم ہو گیا۔ اس کی چیزیں اب میری یہ روٹین بن گئی تھی کہ میں پڑھ پڑھ کے امی کو اور زیادہ بھیجنے لگی، مجھے خوشی ہونے لگی، میں اپنے ماں کو باپ کو دونوں کو پڑھ پڑھ کے بھیجتی، اور بس ایک دھن سی ہو گئی تھی کہ بس مجھے پڑھنا ہے اور بھیجنا ہے، کیونکہ میرے ماں باپ اور میرے بھائی ماں سکون سے رہیں گے۔ میں عشاء کے ٹائم پہ میں نے پھر معمول بنا لیا، میں عشاء میں اور زیادہ پڑھنے لگی، جتنی تعداد میں بڑھا رہی تھی، مطلب گھٹ نہیں رہی تھی، میری تعداد بڑھ رہی تھی۔ 6 مہینے اسی طرح سے گزر گئے اور ماشاءاللہ سے میری زندگی میں بہت کچھ چینج ہو گیا۔ میری زندگی کے اندر سے ہر ایک چیز میں نے آزمائی ہے کہ میرے جو ہاتھ اتنا تنگ رہتا تھا، خرچہ وقت سے پہلے ختم ہو جاتے تھے پیسے، اس میں برکتیں ہونے لگی، گھر کے اندر ہر وقت بیماری رہتی تھی وہ کم ہونے لگی، اور میرے دل کو سکون ملنے لگا۔ سب سے بڑی بات کہ میرے دل دماغ کو سکون ملنے لگا۔ میں استغفار کے بغیر نہیں رہ پاتی ہوں، آج بھی میرا یہی معمول ہے، میں استغفار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جس دن میں نہیں پڑھوں اس دن مجھے بے چینی رہتی ہے، ایسی ایک رہتا ہے کہ کوئی چیز مجھ سے دور ہو گئی ہے اور مجھے وہ کرنا ہے، چاہے رات کے کوئی بھی پہر ہو، میں اپنا وہ جتنا میرا معمول ہے میں پڑھتی ہوں، اور کتنا معمول ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ میں نے 500 سے شروع کرا تھا، 500 بار پڑھنے سے، اور آج ماشاءاللہ میرا 3000 پہ جا کے پورا ہو جاتا ہے، کبھی 2500 بھی ہو جاتا ہے۔ 1200 تو میرا عشاء میں پڑھتی ہوں، اور 1200 بار میں فجر میں پڑھتی ہوں۔ 500 دفعے میں عصر اور مغرب کے بیچ میں اپنے ماں باپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ وہ صرف اور صرف میرے ماں باپ کے لیے ہوتا ہے کہ میں ان تلک یہ پہنچا دوں، جتنا استغفار ہم اپنوں کے پاس پہنچاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا ہے اور انہیں سکون ملتا ہے، رحالت ملتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے لیے وہاں پہ بندہ ترستا ہے کہ میرا عزیز مجھے ایک کلمہ ہی پڑھ کے بھیج دے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، استغفار نے میری زندگی بدل دی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس چیز کا عمل کریں۔ بڑی بات تو یہ کہ آپ کے دل کو جب سکون ملتا ہے نا تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ آپ جب اپنی زندگی میں سکون محسوس کریں گے، دنیا کی دولت ہو آپ کے پاس اور سکون نہیں ہے نا تو بیکار ہے۔ ذہنی سکون سب سے بڑی چیز ہے، تو استغفار نے میری زندگی بدل دی۔ آپ کی بھی زندگی استغفار پڑھو گے نا تو انشاءاللہ ضرور بدل جائے گی۔ اور آج جیسے بھی مجھ سے ویڈیو بنی، میں نے اپنے دل کا حال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرا۔ میں ہمیشہ دل کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، روٹین شیئر کرتی ہوں، بتاتی ہوں، لیکن کل جب آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو اتنا پیار دیا نا تو مجھے لگا کہ نہیں، مجھے بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ویوز کی کوئی بات نہیں، بس اتنے لوگوں تک میری آواز پہنچی، آپ لوگوں تک میری آواز پہنچی، آپ لوگوں نے دھیان سے میری ویڈیو کو دیکھا، سنا اور سمجھا، تو بس آپ اپنے عزیزوں کو بھی پڑھ کے بخش سکتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جو مقصد کے لیے میں نے پڑھا ماشاءاللہ سے میرا وہ کام پورا ہو گیا، اور آج ماشاءاللہ میں اپنے دل دماغ سے بہت سکون سے ہوں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ میں دنیا سے دور ہو گئی اور اللہ کے نزدیک ہو گئی۔ مجھے دنیا کے رشتوں میں اب وہ مزہ نہیں آتا جو مجھے اللہ کے رشتے کے ساتھ جڑنے میں مزہ آتا ہے، جو میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کی توبہ کرتی ہوں، ایک ایک چیز کو یاد کر کے کہ اللہ میں نے وہ فلاں گناہ کرا تھا اس وقت، میں استغفار پڑھی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو آپ لوگ بھی یہ کریے، آپ کی زندگی میں بھی انشاءاللہ بہت جلد سکون آ جائے گا۔ 1200 سے شروع کریں انشاءاللہ، پھر آگے آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ تو آج کی ویڈیو نہیں بنائی ہے، چھوٹی ہے، لیکن آپ لوگوں کو شاید اچھی لگے، اور اچھی لگے تو میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور یہ عمل اپنی زندگی میں ضرور کریے۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی کے سارے مسئلے کیسے سدھرتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارا خیال رکھیے، استغفار کثرت سے پڑھیں اور اس کا فائدہ اٹھائیے۔ اللہ حافظ۔